بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، یزید نے نوازۂ رسول کو قتل کروا دیا۔ یہ سوچتا تھا کہ ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ شام کے بازاروں سے گزریں تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے والوں پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کے اصحابہ رسول کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعہ کو واقعہ حرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت انگیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے تڑپتا تھا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ آخر میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیادیں نوازۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدید رنج و عالم سے بستر پر پاؤں رکھنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں جل گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ اس لعنتی یزید سے اتنی گندی بو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بہت قیمتی عطر بھی لگاتے پھر بھی اس سے بو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس آتا تو وہ بھی ناک اور منہ لپیٹ کر آتا۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب عالم تھا۔ پانی پی کر بھی تڑپتا تھا اور پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا۔ ان دنوں عرب کے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور اس کو یہ درد محسوس نہ ہو، وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا تھا؟ لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نوازۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کو پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔
वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पर गिरते गिरते उसका सर पत्थर से जा टकराया, लेकिन वो घोड़ा ना रुका, यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े होने लगा। चंद रोज तक उसकी लाश चील कौवों की दावत में रही। बिलाखिर ढूंढते ढूंढते उसके सिपाही वहां पहुंचे। उसकी लाश में बहुत बदबू थी कि उसके करीब जाना मुश्किल था। एक गड्ढा खोदकर उसकी सड़ी हुई लाश को दफन कर दिया गया। यजीद की कब्र शाम के किसी गंदगी के ढेर के नीचे दबी हुई है और लोग इस लानती यजीद की कब्र को देख के लानत करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुफर की हुकूमत तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद निशाने इबरत बन गया। इस ज़मीन पे जो भी जुल्म करेगा, अल्लाह उसका नामो निशान ख़त्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बना देगा।